کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک گنڈا ایسا ہے جس نے 1000 لوگ بھیج کر ایک MNA کو اغوا کر لیا تھا؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ وہاڑی کے ایک گنڈے نے پولیس اسٹیشن میں گھس کر وہاں موجود تمام پولیس والوں کو مار دیا تھا؟ اور کیا ہو اگر ایک کرمنل ملک کے وزیر اعلیٰ کو موت کی دھمکی دینا شروع کر دے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے سب سے خطرناک اور پاورفل کرمنلز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ صداقت گجر دوستو، صداقت عرف کالا گجر ایک کرمنل تھا جس کا تعلق پنجاب کے علاقے وہاڑی سے تھا۔ یہ کہانی 1995 میں شروع ہوئی تھی جب 1995 میں صداقت کے والد نے پنجاب پولیس کے ایک SP خرم کو اپنی 10 مرلے زمین سیل کی، تو اس SP نے صداقت کے والد کو پیسے دینے کے بجائے ان پر فیک کیسز بنا کر جیل میں تشدد کر کے قتل کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب صداقت کا چھوٹا بھائی اپنے باپ سے ملنے کے لیے جیل میں گیا تو SP خرم نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اپنے بھائی اور والد کی موت کے بعد صداقت نے پولیس سے بدلہ لینے کے لیے جرم کا راستہ اختیار کر لیا۔ 2 سال کے اندر یہ بندہ صداقت سے کالا گجر بن گیا تھا اور اس نے بدلہ لینے کے لیے SP خرم کے گھر میں گھس کر اسے اور اس کے بھائیوں سب کو قتل کر دیا۔ اس خطرناک جرت کے بعد گورنمنٹ نے اس کے سر پر 50 لاکھ روپے کا انعام رکھ دیا۔ لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ پولیس سے ڈر کر بھاگنے کے بجائے یہ بندہ اس پولیس اسٹیشن میں گھس گیا جہاں اس کے والد اور بھائی کو قتل کیا گیا تھا۔ اصل میں SP خرم کے علاوہ اس تھانے میں جو SHO اور پولیس والے موجود تھے وہ بھی اس کے باپ اور بھائی کے قاتل تھے، اسی لیے ان سب سے انتقام لینے کے لیے یہ برقع پہن کر اسی تھانے میں گھس گیا اور وہاں موجود SHO سمیت سارے پولیس والوں کو قتل کر دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عبرت کے لیے اس نے ان پولیس والوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی باڈیز تھانے کے گیٹ کے ساتھ لٹکا دی۔ کہتے ہیں کہ 1998 تک اس نے بہت سے پولیٹیشنز کے ساتھ مل کر بہت سے کرائم کیے لیکن کوئی اسے ٹچ بھی نہیں کر سکا۔ لیکن پھر ایک پولیس مقابلے میں اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا۔ جو بھی ہو، اس دور میں ہر پولیس والے کے دل میں اس کا خوف ضرور ہوا کرتا تھا۔ چودھری نادر گجر دوستو، نادر گجر اس وقت پاکستان کے سب سے خطرناک اور پاورفل لوگوں میں سے ایک ہے۔ اس کا تعلق قصور سے ہے۔ یہ بیسیکلی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس بندے کی کہانی تب شروع ہوئی جب اس نے ایک شخص سے 8 کنال زمین خریدی، پر قصور کے MPA احمد خان نے اس زمین پر قبضہ کر لیا۔ احمد خان ضلع کا MPA تھا لیکن چودھری نادر نے اس کے باوجود اس MPA کے 7 لوگوں کو دن دہاڑے اسی زمین کے اوپر قتل کر دیا اور صرف آدھے گھنٹے میں اپنی زمین واپس لے لی۔ پر MPA نے اپنی پاور کا استعمال کر کے اسے جیل بھجوا دیا اور نادر 3 سال تک جیل میں رہا۔ جب یہ جیل سے چھوٹا اور اپنی گاڑی میں گھر جا رہا تھا تو MPA احمد خان نے اس پر حملہ کروا دیا۔ اس حملے میں نادر کے 2 بھانجے قتل ہو گئے، لیکن یہ بندہ اتنا انفلوئنشل تھا کہ اس نے اپنے بھانجوں کے مرنے کے صرف 24 گھنٹوں کے بعد 1000 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور MPA کے باپ کو اس کے گھر سے اغوا کر لیا۔ آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ احمد خان کا باپ کوئی عام بندہ نہیں تھا بلکہ نون لیگ کا موجودہ MNA تھا، پر اس کے باوجود چودھری نادر نے اسے اپنے گھر سے اٹھوا کر غائب کر دیا اور بعد میں اس کی لاش دوسرے شہر سے برآمد ہوئی تھی۔ لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود کوئی اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ شخص آج بھی کھلے عام گھوم رہا ہے اور کسی کی جرت نہیں ہے کسے ٹچ کر سکے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ نادر پر 1400 سے بھی زیادہ کیسز درج تھے، پر اس کے باوجود یہ کھلے عام پھرتا تھا۔ ایون اسے عابد باکسر اور نون لیگ کی فل سپورٹ حاصل ہے اور اب تو یہ قصور کی ایک سیلیبریٹی بن چکا ہے۔ ارشد بھٹی دوستو، ارشد بھٹی ایک پولیس انسپیکٹر تھا جس کا تعلق پنجاب کے علاقے شیخوپورہ سے تھا۔ یہ ایک ایماندار آفیسر تھا جو اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا، لیکن 2001 میں شیخوپورہ کے MNA نے اس انسپیکٹر سے ایک قتل کے معاملے میں فیور مانگی اور ارشد نے غلط کام کرنے سے منع کر دیا۔ اس پر غصہ ہو کر اس MNA نے انسپیکٹر ارشد کے بھائی کو اغوا کر لیا اور اسے شدید تشدد کر کے قتل کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس MNA نے ارشد پر جھوٹا الزام لگوا کر اسے بھی سسپینڈ کروا دیا۔ ایون اس دوران بھائی کی موت کی وجہ سے ارشد کی بھابھی بھی صدمے سے وفات پا گئی۔ ان سب حادثات کے بعد یہ انسپیکٹر کرمنل بننے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے پاس موجود سارے پیسوں سے اسلحہ خریدا اور اس MNA پر حملہ کر کے اس کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ارشد نے خطرناک مجرموں کے ساتھ مل کر اس MNA کے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا اور اسے بالکل ویسے ہی مارا جیسے اس کے بھائی کو مارا گیا تھا۔ ان سب کے دوران ارشد کو پکڑنے کے لیے کئی آپریشن
آپریشن کیے گئے لیکن اس میں کئی پولیس والے اپنی جان دھو بیٹھے۔ آخرکار آئی جی پنجاب نے انسپیکٹر ارشد کے سر پر 2 کروڑ روپے کا انعام رکھ دیا۔ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ فرار تھا تو پنجاب گورنمنٹ نے اس کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا تھا، سو اس نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو فون کیا اور انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی۔ یہ بندہ اس حد تک خطرناک بن چکا تھا کہ گورنمنٹ بھی اس سے ڈرتی تھی۔ ایون وزیر اعظم پاکستان نے خود اس کے انکاؤنٹر کا حکم دیا تھا اور آخرکار ایک غدار کی وجہ سے پولیس بھاری تعداد میں اس پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ ماجا جٹ، دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی کرمنل نہیں بلکہ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ اس کے والد صاحب ملتان کے ایک زمیندار تھے۔ اس کہانی کا آغاز تب ہوا جب ماجا جٹ کے والد نے ملتان کے ایک ایس ایچ او کو اپنی 4 ایکڑ زمین بیچی۔ اس پولیس والے نے وہ زمین تو لے لی لیکن پیسے ادا نہیں کیے، بلکہ الٹا اس کے والد پر فیک کیسز لگا کر اسے جیل میں ڈالا اور تشدد کر کے قتل کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ایس ایچ او نے اس قتل کا الزام بھی اس کے بیٹے یعنی ماجا جٹ پر لگا کر اسے بھی جیل میں ڈال دیا۔ 2 سال تک جیل میں رہنے کے بعد کورٹ نے ثبوت نہ ملنے پر ماجا جٹ کو آزاد کر دیا، لیکن اس عرصے میں یہ ٹیچر سے ایک کرمنل بن چکا تھا۔ جیل کے اندر اس نے مجرموں کے ساتھ دوستی کر لی اور باہر نکلتے ہی اس نے اس ایس ایچ او کو سرعام روڈ پر آن ڈیوٹی قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد اس ایس ایچ او کے بھائی نے پولیس کا سہارا لے کر ماجا جٹ اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ماجا جٹ کی دوستی ہوئی تھی وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ درجنوں پولیس آفیسرز نے جب ان لوگوں پر حملہ کیا تو انہوں نے گرنیڈز نکال لیے اور جب پولیس والوں پر بامز پھوٹے تو وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ماجا جٹ کو پکڑنے کے چکر میں آلموسٹ 30 پولیس والوں کی موت ہو گئی، لیکن کوئی اس کا بال تک بانکا نہیں کر سکا۔ خیر آئی جی پنجاب نے اس کے سر پر 70 لاکھ کا انعام رکھ دیا اور پورے ملتان میں اس کی پوسٹرز لگوا دیے۔ آخرکار مخبری سے ماجا جٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو ڈی ایس پی نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ماجا جٹ کو اس ڈی ایس پی پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے پاس موجود حوالدار سے بندوق چھینی اور ڈی ایس پی کو سب کے سامنے قتل کر دیا۔ اس پر پوری پولیس فورس نے اس پر اوپن فائرنگ شروع کر دی اور سینکڑوں گولیاں مار کر اسے قتل کر دیا۔ اینیویز کرمنل کی سٹوری واقعی میں بہت شاکنگ تھی۔ مہر دلاور ارائیں، دوستو دلاور ایک ایسا شخص تھا جس نے 14-15 سال کی عمر میں ہی جرم کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ اس کا تعلق ملتان سے تھا۔ اصل میں ملتان کے ایک سیاسی گروپ نے اس کے بڑے بھائیوں کو قتل کر دیا تھا کیونکہ اس کی فیملی نے ان پولیٹیشنز کو اپنی زمین بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ دلاور اس وقت چھوٹا تھا لیکن اس نے اس وقت پولیس میں جا کر ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی، پر پولیس والے ایم این اے اور ایم پی اے سے ملے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس کے بعد دلاور نے جرم کا راستہ اختیار کر لیا اور ایون یہ اتنا نڈر تھا کہ اس نے ڈی ایس پی کا گھر بھی لوٹ لیا اور 4 پولیس والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد دلاور نے اس ایم این اے کا پتہ لگوایا جس نے اس کے بھائی کو مارا تھا۔ جب اس ایم این اے کے بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو دلاور اپنا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے اس پولیٹیشین اور اس کے بیٹے دونوں کو مار دیا۔ اس واقعے کے بعد پورا ملتان اس سے ڈرنے لگا اور اس کا راج شروع ہو گیا۔ ایون یہ بندہ ملتان میں بزنس کرنے والوں سے بھتہ بھی وصول کرتا تھا۔ اور تو اور جب ملتان کے ڈی پی او نے اسے منع کیا اور اسے سرنڈر کرنے کا حکم دیا تو یہ گنز لے کر ڈی پی او آفس میں پہنچ گیا اور پولیس فورس کے سامنے ڈی پی او کو قتل کر دیا۔ اصل میں اس نے اپنے جسم پر بم باندھا ہوا تھا تو ڈر سے کوئی بھی پولیس والا اس کے نزدیک نہیں آیا۔ اور تو اور اس نے بم کی وجہ سے 11 پولیس والوں کو بھی کڈنیپ کر لیا تاکہ یہ وہاں سے سیفلی نکل سکے۔ خیر اس انسیڈنٹ کے بعد پوری پنجاب پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی اور انہوں نے دلاور کو ڈھونڈ کر اسے اور اس کے ساتھیوں کو پولیس مقابلے میں قتل کر دیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، کبھی کبھار حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ایک عام سا بندہ بھی خطرناک مجرم بننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔